کل ہم نے پڑھا تھا کہ ذوالقرنین جو تھے وہ بہت عادل بادشاہ تھے. اس کے بارے میں ایک حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصاف کرنے والے حشر میں اللہ تعالیٰ کے دائیں ہاتھ پر نور کے ممبروں پر ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ داہنے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے فیصلوں میں، اہل و عیال میں اور ہر اس کام میں جس کی انہیں ذمہ داری دی جائے انصاف سے کام لیتے ہیں. کیا کہا؟ قیامت کے دن کچھ لوگ اللہ کے دائیں ہاتھ کی جانب نور کے ممبروں پر ہوں گے. یہ کون لوگ ہیں؟ جو اپنے فیصلوں میں، گھر والوں میں یعنی بچوں میں اور جس کام کی انہیں ذمہ داری دی جائے، کوئی بھی کام، اس میں انصاف سے کام لیتے ہیں. ایک اور حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 10 یا 10 سے زائد افراد کے معاملات کا ذمہ دار بنایا گیا. یہ ذوالقرنین کی بات گزری نا، تو یہ ہے کہ ہر شخص کسی نہ کسی کیپیسٹی میں ذمہ دار ہے. تو جو شخص 10 یا 10 سے زائد افراد کے معاملات کا ذمہ دار بنایا گیا، قیامت کے دن اس حال میں حاضر ہوگا کہ اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ توق کی طرح بندھے ہوں گے. یا تو اس کا نیک طرز عمل اسے چھڑا لے گا یا اس کے گناہ اس کو ہلاک کر ڈالیں گے. اس معاملے میں کیا کرے؟ نیک، عدل پر مبنی بہترین رویہ اختیار کرے، یعنی معاملات میں بھی اچھائی اختیار کرے، ذمہ داری کو بھی آسان طریقے سے نبھائے، اور یا پھر انسان اپنی ذمہ داری سے غافل ہو کر، جیسے نا کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ، تو وہ بندھا ہوا رب کے پاس آئے گا. What is the relationship of Surah Al-Kahf to the Dajjal? The Dajjal will appear prior to the day of judgment with 4 trials. He will ask people to worship him instead of Allah. He will order the sky to rain, and he will tempt people with his wealth. He will try people with knowledge due to what he reveals to people of news. He will control major parts of the earth. یعنی اتھارٹی بھی ہوگی، علم بھی ہوگا، مال بھی اس کے پاس ہوگا، اور دین کے معاملے میں لوگوں کو فتنے میں ڈالے گا. جی نیکسٹ. The boats of success: good companionship, wasbir nafsaka, knowing the realities of life, humility, sincerity. Dua hai, O Allah, save me from the trials, that which is obvious and that which is hidden. اللہم نجنا من الفتن ما ظہر منہا وما بطن. کہ اللہ ہمیں ان تمام فتنوں سے محفوظ رکھے جو نظر آتے ہیں اور جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں. Finally, did you understand the secret of reading Surah Al-Kahf every day? Did you realize its place in helping us understand the trials of this life and the way to be saved from them? Do you now know its great importance for us in guarding us from the Dajjal? So, there is no room for negligence in reading it every Friday and of course following its commands afterwards. Spread the word, as the one who guides to goodness is like the one who does it. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. میں یہ چاہوں گی کہ آپ سب اس سورت کو تجوید کے اعتبار سے، اس کے معنی کے اعتبار سے، اس کی وضاحت کے اعتبار سے ایک ایک لفظ اور ایک ایک آیت کو سمجھنے والے ہوں. اس کو اتنی اچھی طرح یاد کریں، ٹیسٹ کے لیے نہیں، اس سے بڑے ٹیسٹ ہیں، اتنے ٹیسٹ ہی تو ہوتے ہیں. اس کے ساتھ کیا کریں کہ مزید آگے بتانے والے ہوں تاکہ دوسرے لوگ بھی ان فتنوں سے محفوظ رہیں. تو آپ اپنی سمر کی بریک کو ٹارگٹ کریں کہ اس وقت تک آپ پوری طرح اچھی طرح اس کو یاد کر لیں، پھر جب چھٹیاں ہوں تو کسی نہ کسی کو یہ ساری سورت پڑھا دیں. یہ سورت الگ بھی ریکارڈنگ کی شکل میں موجود ہے، گفٹ کے طور پر بھی لوگوں کو آپ دے سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ تجوید درست کرنے کے لیے ایک لنک بھی آپ کو انشاءاللہ پوسٹ کر دیا جائے گا تاکہ آپ اس کو بار بار سن کے اپنی تجوید بھی یاد کرتے رہیں. یہ جو کیو ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا میں شیئر کرنا چاہوں گی پرسنل ایکسپیرینس کہ 1988 میں مجھے ترکی جانے کا اتفاق ہوا تھا اور وہاں پر ہم اس کیو کو جا کر دیکھا تھا. اگرچہ کچھ اور جگہوں کے بارے میں بھی یہ مشہور ہے، لیکن جس جگہ کو ہم نے وزٹ کیا تھا ترکی میں، وہ افسوس کا ہی شہر تھا. ترسوس کے پاس مسجد سی بنی ہوئی تھی، پار کہیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس کے اندر کوئی اتنا بڑا غار بھی ہوگا. یعنی جب قریب آپ آئیں تو اس طرح کا نظر آتا ہے کہ ایک کھو سی ہے اور باقی چیزیں اس کے اندر کی تھی. چلیے سورۃ الکہف آیت نمبر 99 ہے. اعوذ باللہ من
الرحيم وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا باقی خود کر لیجئے. یہ صرف اس لیے آپ کو کرایا گیا کیونکہ یہ کلاس میں پڑھائی گئی تھی، تو ایک چونکہ شروع میں ٹارگٹ یہ رکھا گیا تھا کہ اس طرح پڑھنا جیسے پڑھنا چاہیے، یعنی درست تجوید کے ساتھ. تو alhuda.pk.com پہ آپ جائیں تو وہاں پر آپ قرات کو دیکھیں تو وہاں سے آپ کو لنک ریپیٹ کر سکتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں کافی سالوں سے سورہ کہف الحمدللہ فرائیڈے کو پڑھ رہی ہوں، اسی طرح حدیث سن کے کس کو پڑھنا چاہیے، لیکن جو اب مجھے احساس ہو رہا ہے اور جس طرح اب میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ نو آنورڈز میں پڑھوں گی اور دوسروں کو بھی، بچوں کو اسپیشلی بتانے کی کوشش کروں گی، بہت فرق ہے، بہت چینج ہے الحمدللہ. اب دیکھیے کہ ہماری ساری زندگی انہی 4-5 چیزوں کے گرد گھوم رہی ہے نا. دین ہے، مال ہے، علم ہے، اتھارٹی کی خواہش ہے. اور خواتین کو آپ دیکھیں کہ گھروں میں ماں بن کے جو اتھارٹی قائم کی ہوئی ہے اس میں ہم کتنے منصف ہوتے ہیں، کیا ہمارے طریقے ہوتے ہیں. اور اسی طرح اگر ساس کی شکل میں یا کسی بھی اور استاد کی شکل میں یا کہیں پر بھی 10 لوگوں پر بھی کوئی ذمہ دار بنتا ہے تو اس کے طور طریقے کیا ہیں. اور اوور آل آپ دیکھیں ساری ہماری سوسائٹی میں یعنی کہ اقتدار میں جتنی کرپشن ہے، اگر ہم واقعی سب بحیثیت مسلمان صرف اس ایک صورت کو بھی پڑھ لیں تو ہماری کتنی چیزوں کی اصلاح ہو سکتی. اس لیے میں آپ کو یہ ہوم ورک دیتی ہوں کہ آپ اپنے آپ کو اس کے لیے پریپیئر کریں کہ اس کو اتنا پڑھیں، اتنا یاد کریں. جو سوال آگے بھی کہیں سمجھ میں نہ آئے آپ موسٹ ویلکم آپ پوچھ سکتے ہیں کہ کہاں کس بات کا کیا معنی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میسج کو آگے کنوے کریں تاکہ ہمارے اپنے سب سے پہلے اور اس کے بعد ہمارے بہن بھائیوں کے ایمان کی سلامتی ہو ان روزمرہ کے فتنوں میں بھی اور پھر
بڑے فتنے کے وقت بھی. اللہ اس سے ہم سب کو محفوظ رکھے. دیکھیے فتنہ کیا ہے؟ فتنہ از ناٹ اے پرسن، فتنہ از اے ٹرائل، امتحان، ٹیسٹ، کہ یہ مختلف چیزیں ہمارے لیے امتحان ہیں، اور دجال کی شکل میں ان امتحانوں کی انتہا ہو جائے گی. یہ جو 4 ٹرائل ہر شخص کی روزمرہ کی زندگی میں ہے، یہ ایک بڑی شکل میں اینڈ آف ٹائمز آئیں گے اور پھر حجت تمام ہو جائے گی. اور قیامت کے دن ہر انسان اپنی اپنی کیپیسٹی میں اٹھایا جائے گا اور اس سے الگ الگ سوال ہوگا. وہاں فتنے تو نہیں اٹھائے جائیں گے، وہاں تو انسان اٹھائے جائیں گے. ایک بات جو سورۃ الکہف میں آئی تھی، وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، حق کا سورس کیا ہے؟ رب. جو باتیں لوگ دجال کے نام سے من گھڑت کرتے ہیں ان پہ بھی یقین کی ضرورت نہیں، نہ ان کے پیچھے جانے کی، اور جو انہوں نے تصویریں بنا رکھی ہیں اور جو اس کی انٹرپریٹیشنز ہیں، یہ سب بیکار ہے. وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ. قرآن اور حدیث میں جو کچھ کہا گیا اس کو ایز اٹ از لینا ہمارے ذمہ ہے. باقی یہ کہ اللہ محفوظ رکھے، ہمیں نہ دکھائے. جب وہ سامنے آئے گا تو ہی پتہ چلے گا کہ مختلف چیزوں سے اصل مراد کیا ہے. ایک بات ہوئی تھی کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ خضر علیہ السلام زندہ ہیں اور وہ پانی پر ہوتے ہیں، اور اس طرح کی بہت سی باتیں. بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح حدیث میں فرمایا تھا. ایک مرتبہ آپ نے عشاء پڑھائی اور اس کے بعد لوگوں کو کہا کہ آج سے 100 سال بعد جو بھی کوئی ذی روح زمین پر زندہ، وہ سب مر جائیں گے. زمین پر جتنے بھی جاندار ہیں، جو بھی کوئی انسان ہے، جانور ہیں، چرند پرند، وہ ان میں سے ایک بھی روح 100 سال بعد نہیں ہوگی. تو خضر علیہ السلام کہاں سے ہمیشہ کی زندگی پائے؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں نا ان کے پاس آب حیات ہے، اور پھر جو اس چشمے سے پانی پی لے گا، اور خضر کی تلاش ہے. لوگ اس طرح کی نظمیں وغیرہ بھی ہیں. یہ سب خیالی باتیں ہیں. ایک دفعہ وہ نظر آئے، انہوں نے سکھایا، قرآن میں اس کا ذکر آیا، اس کے بعد باقی اللہ عالم، کیونکہ کچھ لوگوں نے ان کو سہارا بنایا ہوا ہے. دیکھیے یہ چاروں چیزیں جو ہیں وہ انسان کے فائدے کی ہیں. دین کس لیے آئے؟ فائدے کے لیے. مال کس لیے؟ علم کس لیے؟ اتھارٹی. اگر آپ ان کو صحیح طور پر استعمال کریں گے، صحیح ان کو ان کے مقام پر رکھیں گے تو فائدہ ہے، اور اگر مس یوز کریں گے یا ان کو حاصل کر کے اپنے آپ کو خدا سمجھ لیں گے تو نقصان ہی نقصان ہے. چلیے، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.